سر پہلے تو مجھے بتائیں کہ پاکستان میں فوگ یہ سب تو ہم سنتے تھے, یہ جو اسموگ والا جو ایک فیکٹر آیا ہے یہ کتنا پرانا ہے, اور اگر کیا یہ ہے کہ اگر پہلے سے اس کو کوئی بہتر طور پہ ٹریٹ کر لیا جاتا تو شاید اس اینڈ پہ یا اس پہ نہیں پہنچتے انٹینسٹی پہ. تھینک یو میڈم فار ہیونگ می آن دا شو. آپ کا سوال بالکل درست ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ویدر پیرامیٹرز چینج ہو رہے ہیں, پریشرز چینج ہو رہے ہیں, ٹیمپریچرز چینج ہو رہے ہیں, تو ایک کینپی سے بن رہی ہے ہوا کا دباؤ جسے کہہ سکتے ہیں. تو سمجھیں آپ نے ایک کینپی بنا دی ہے اور اس میں لوگ زیادہ کر دیے ہیں, اب گاڑیاں بھی زیادہ چل رہی ہیں اور لوگ بھی زیادہ ہیں, پولوشنز, اے سی, یہ سارا کچھ, تو ایئر ٹریپ ہوتی جاتی ہے. اس میں اسموک پارٹیکلز زیادہ اسموگ بناتے ہیں, PM2.5 انہیں کہتے ہیں. تو وہ جب ایئر میں ٹریپ ہوتے ہیں لوور ایٹماسفیئر میں تو وہ ہمیں انہیل کرنے پڑتے ہیں, جس سے بہت زیادہ ہیلتھ ہیزرڈز آتے ہیں. اس کے جو ریزنز ہیں, ایک تو یہ کہ فصلوں کا جلانا بھی کہا جاتا ہے کاؤنٹ ہوتا ہے, پھر بھٹا جہاں پہ اینٹیں بنتی ہیں وہ کاؤنٹ ہوتا ہے, بالکل. گاڑیوں کا دھواں بھی کاؤنٹ ہوتا ہے, بالکل ڈیفینیٹلی گاڑیوں کا دھواں بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. تو پھر کس طرح سے کنٹرول کیا جائے, آپ کی ریکمنڈیشنز کیا ہے؟ اچھا جی, تو اس کے بہت سارے طریقے. ایک تو سمپلسٹ طریقہ, یہ ایزیسٹ طریقہ, پاکستانی ایک کمپنی ہے ریپڈ ڈیف کے نام سے, ڈاکٹر حنیف یہ آئیڈیا 1.5 سال پہلے لے کے آئے تھے اور انٹرنیشنل کمپنیز کو بھی پاکستان لے کے آئے تھے. ویدر والا بھی انوالوڈ ہوا, ویدر والے. تو ہم نے ان ٹیکنالوجی کو, وہ تو باہر سے تو لوگ نہیں آ سکے, لیکن ریپڈ ڈیو میں واجد صاحب انڈر ہز لیڈرشپ انہوں نے یہ ٹیکنالوجی بنا لی. یہ ٹیکنالوجی کیسے بنی بہت ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے, لیکن وہ کسی اور موقع کے لیے. لیکن یہ ٹیکنالوجی کرتی کیا ہے, چارجڈ پارٹیکلز بھیجتی ہے ایٹماسفیئر میں, تو وہ جو کاربن پارٹیکلز ہوتے ہیں, اسموگ جسے ہم کہتے ہیں, اس کو یہ PM2.5 اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پنکھوں سے نیچے لے آتے ہیں. تو ایئر پیوریفیکیشن سسٹم اس کو سمجھ لیں. تو جتنے اسموگ ٹاورز لاہور جیسی سٹی میں 10 سے 12 اسموگ ٹاورز لگ جائیں تو اس سے کافی حد تک ہوا بہت زیادہ کلین ہو جائے گی. ابھی ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں, کچھ ریڈیس کے اندر 1 کلومیٹر سمجھ لیں, ایک گریڈینٹ سمجھ لیں, اس میں ہوا بالکل صاف ہو جاتی ہے. تو یہ ڈسٹنس پہ لگا دیں تو لیولز ہیلدی یا اوکے ایئر میں آ جائیں گے, ہیزرڈس سے نیچے ڈراپ ہو جائیں گے. اوکے تو یہ جو مصنوعی بارش والی بات ہوتی ہے, ابھی PMLN کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس آپشن کو ایکسرسائز کریں گے. پہلے ہم نے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا محسن نقوی صاحب, انہوں نے بھی اس کو ایکسرسائز کیا تھا. بالکل. تو یہ مطلب ڈز اٹ ورک؟ بالکل اٹ ورکس. ٹیمپرری سلوشن ہے. بارش کر دی, سوڈیم کلورائڈ بیسیکلی بادلوں میں پھینکا, اور یہ جو کلاؤڈ سیڈنگ کرتے ہیں اس کے مختلف طریقے ہیں. ہمارا جو طریقہ ہے رین آئونائزیشن کا طریقہ ہے, اور ڈفرینٹ طریقے ہیں, دیر آل افیکٹو. لیکن یہ ایک ٹیمپرری سلوشن ہے. بارش کر دی, ڈسٹ کو سیٹل کیا, لیکن وہ دوبارہ ایمیشنز اور وہ سارا کچھ دوسرے دن دوبارہ سے 1-1.5 دن کا ٹوٹل, زیادہ سے زیادہ 2 دن لگ جائیں گے, تو وہ دوبارہ سے ایئر گندی ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ناٹ دا سلوشن. اس کے لیے ہمیں پالیسی چاہیے بہت اچھی, آل آف کمیونٹی اپروچ چاہیے. اچھا سوری, ایک سوال وہ یہ کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ایئر پولوشن, چاہے اس میں اب گاڑیوں کا دھواں ہے یا دیگر معاملے, فصلوں کا جلنا, اب یہ فیکٹر انڈیا میں بہت زیادہ ہمیں یہ بار یہ بتایا جا رہا تھا کہ انڈیا سے جو ہوائیں چل رہی ہیں ان کا رخ یہاں پر ہے. تو انڈیا دے ڈونٹ بادر کہ وہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور اگر وہ بھی ایک موسٹ پاپولیٹڈ سٹیز میں ان کے شہروں کا بھی شمار ہو رہا ہے, وہ کچھ نہیں کر رہے اس کے لیے. دیکھیں انڈیا نے اپنے اسموگ ٹاورز بنائے ہوئے, وہ استعمال بھی کر رہے ہیں, انہوں نے بنائے ہوئے. جی, لیکن یہ فصلوں کا پرابلم, فصل جلانے کا پرابلم, یہ اس سائڈ پہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اس سائڈ پہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ادھر سے کچھ نہیں آتا ہے اس سائڈ پہ. ان ٹرمز آف PM2, جب فصل جلاتے ہیں تو PM2.5 یعنی کاربن پارٹیکلز آپ کی اس سائڈ پہ آتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کو ایک پرسنٹیج آپ دے دیں. وہ فیکٹر کتنا پرسنٹ ہے میرے اندازے کے مطابق, اور یہ ڈفرینٹ انفارمیشن مارکیٹ میں فلوٹ کر رہی ہے, 30% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. انڈیا والا جو فیکٹر ہے کہ وہاں کی ہوائیں یہاں پر آ رہی ہیں, باقی 70% جو ہے وہ ہم خود ذمہ دار ہیں. جی بالکل. اوکے, اب مجھے یہ بتائیں اس کی جلدی سے کوئی کہ اس کے ساتھ اس کے جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ کس نوعیت کے پرابلم آ رہے ہیں, کتنا تھریٹننگ ہے یہ بہت زیادہ تھریٹننگ ہے, اسپیشلی فار بچوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے بہت زیادہ تھریٹننگ ہے. ہارٹ ڈیزیزز, ریسپریٹری پرابلمز, نمونیا, بہت سارے پرابلمز یہ لے کے آ سکتی ہیں, اسپیشلی PM2.5, کیونکہ یہ ایٹماسفیئر میں بھی زیادہ دیر کے لیے, دیکھیں ایک PM1 ہوتا ہے, ایک PM10 ہوتا ہے, ایک PM2.5 ہوتا ہے. یہ سائزز ہوتے ہیں آف دیز پارٹیکلز. ڈسٹ پارٹیکلز PM1 میں وائرسز اور بیکٹیریا سمجھ لیں, PM2.5 میں جلنے والی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ, تو یہ سسپینڈڈ زیادہ دیر رہتے ہیں ایئر میں,
اور یہ ان کا سائز نہ بہت بڑا ہوتا ہے تو یہ زیادہ ڈیپ پینیٹریٹ کرتے ہیں انٹو یور لنگس، تو اس سے زیادہ پرابلمز ہو سکتی ہیں. تو PM2.5 از ویری ڈینجرس. اس سے بچنے کا طریقہ یہ کہ آپ نے ماسک پہننا ہے، ماسک پہننا ہے، پانی پینا ہے، بالکل. اور وہ ٹائمز اوائڈ کرنے ہیں. یہ ہمیں اپنی ایپ کے تھرو، ویدر والے ایپ کے تھرو لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ کس کس ٹائم AQI پہ نظر رکھیں. آؤٹ ڈور ایکسرسائزز ان ٹائمز پہ نہ کریں جب پیک آورز ہوتی کون سے کوئی سر؟ دیکھیں جب ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے تو اسموگ نیچے ٹریپ ہو جاتی ہے. تو ٹھنڈی ہوا رات کو ہوتی ہے یا صبح کو ہوتی ہے. دن کے ٹائم اسموگ تھوڑی کم ہوتی ہے. تو دن میں کریں واک اگر کرنی ہے یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز؟ جی ٹائم کو ڈے ٹائم میں کریں بہتر ہے. اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ نظر رکھیں کہ کب اسموگ لیولز کم ہیں، اور ایریا ٹو ایریا ویری بھی کرتے ہیں. مطلب جو مارننگ واک ہے وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے اگر اس وقت اسموگ زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی ناٹ، اور چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس ٹائم. اوکے. اب ایک چیز یہ کہ ابھی میں سن رہی تھی گورنر پنجاب کا انہوں نے کہا جی تاجر دکانیں جلدی بند کرنے کی ہم بات کریں 8 بجے، تاجر نہیں مان رہا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تاجر اتنا بڑا مافیا کیسے ہو گیا کہ حکومت کی بے بسی اس میں ظاہر ہوتی ہے. بٹ یہ بھی ایک فیکٹر ہے، دکانیں بند جلدی کرنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، ہم کتنا دھواں پروڈیوس کر رہے ہیں، چاہے رکشے سے، چاہے ٹریفک سے، چاہے اسکول بچوں کو پک اینڈ ڈراپ سے، چاہے بھٹیاں جلانے سے. یہ سارے دھوئیں ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. جتنا ٹائم ہم لمٹ کریں گے کہ دھواں پروڈیوس ہو اتنا کم دھواں پروڈیوس ہوگا. جتنا کم دھواں، اب اس کمرے میں ہم اگر 2 دھوئیں جلا دیں لکڑیاں تو یہ چھت اتنی سی جگہ یہ جلدی دھوئیں سے بھر جائے گی. تو اگر اس پہ ہم ایک تھالی رکھ دیں اور اس میں کریں تو اس کو زیادہ ٹائم لگے گا اور زیادہ جلدی ڈسپرس بھی ہو جائے گی. دروازہ کھولیں گے تو بڑی سمپل سی انفارمیشن ہے. جتنا دھواں کم پروڈیوس کریں گے اتنا دھواں کمرے کے اندر یا کینپی کے اندر یا لاہور کی کینپی کے اندر کم ہوگا. تو ڈیفینیٹلی یہ ایڈیپٹیشن اسٹریٹجی ہے. فی الحال جو اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی گئی ہیں پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اسپیشلی، یہ آپ سمجھتے ہیں بالکل درست ہے یا اس میں بھی فردر امپروو کرنے کی گنجائش ہے؟ کام تو ہمیں بہت کرنا ہے کلائمیٹ چینج پہ. پولیٹیکل انوائرمنٹ، اکنامک انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج، یہ 3 چیزیں. اگر پولیٹیکل انوائرمنٹ خراب ہو تو اکنامک پہ امپیکٹ آتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. اکنامک خراب ہو تو پولیٹیکل پہ امپیکٹ آتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے. کلائمیٹ چینج اتنا بڑا ہے کہ اگر دونوں ٹھیک ہوں تو دونوں کو ہلا دیں گے. سو the issue needs to be addressed. It's a bigger issue than both other issues in my personal opinion. ٹھیک ہے. تو اگر اس سے گرمی سردی کا بھی کوئی فرق ہوتا ہے کہ اگر سردیاں جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو اسموگ زیادہ ہے، سردی کم ہے تو اسموگ کم ہے؟ نارملی ونٹرز جی ونٹر میں ہوا کا دباؤ کی وجہ سے اسموگ زیادہ ہوتی ہے. تو ایئر پریشر کا یہ کینپی بنا دیتا ہے تو اس میں ہوا زیادہ پھنستی ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اور ونٹر میں ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتا ہے، لیکن کلائمیٹ چینج کے اور پیٹرنز آپ دیکھیں. سپرنگ آپ کے چھوٹے ہو گئے ہیں، ہر سال آدھا دن سپرنگ کم ہوتا ہے، سم ٹائم تو اسکپ ہی کر جا رہے ہیں. بالکل ہر سال ونٹر کم ہو رہا ہے، ایک دن سمر بڑھ رہا ہے. تو یہ سارے امپیکٹس آپ کے سامنے ہیں. جگنو ختم ہو گئے ہیں، ہمیں بچپن میں سارے نظر آتے تھے، اب جگنو نہیں ہوتے، تتلیاں بھی نہیں ہوتی، یہ ساری تتلیاں بھی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. تو یہ سارے امپیکٹس آ رہے ہیں. ان کو ہمیں اگر ابھی نہ دیکھا تو اس کو ہم $348 billion are required till 2030.